مفت راشن کے تھیلے بانٹنا اور پھر اس کی تشہیر کرنا، اس کو سوشل میڈیا پہ پروموٹ کرنا۔ انسان کا پہلا حق جو ہے وہ زندہ رہنے کا ہوتا ہے اور عزت سے زندہ رہنے کا ہوتا ہے، برابری کی بنیاد پہ زندہ رہنے کا ہوتا ہے۔ سب سے اہم حق ہے ہر انسان کا، ہر شہری کا، وہ یہ ہے کہ ملک میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، جو ملکی سطح کے قومی فیصلے ہوتے ہیں، اس میں ان کی آواز شامل ہو، ان کی رائے شامل ہو۔ عام لوگوں کو، محنت کشوں کو، مڈل کلاس کو منظم بھی کرنا ہے، ان کو اختیارات بھی دینے ہیں، ان کو بھی لیڈرشپ میں لے کے آنا ہے۔ سیاست ہی وہ راستہ ہے جس سے اس ملک کی آپ سمجھ لیں قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ غریبوں کو خیرات نہیں، ان کے حقوق تو۔ یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ جب آپ یہ جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں جو جلسوں میں بات کرتے ہیں، جو میڈیا پہ بات کرتے ہیں، ان کی باتیں سنے تو لگتا ہے کہ ان کو غریبوں کا بہت غم ہے اور ان کے دل میں درد ہے۔ جب آپ ان کے پروگرام دیکھتے ہیں تو اس میں سوائے خیرات کے کچھ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ مفت راشن کے تھیلے بانٹنا اور پھر اس کی تشہیر کرنا، اس کو سوشل میڈیا پہ پروموٹ کرنا، اس کے علاوہ پھر یوٹیلیٹی سٹورز اور وہاں جا کے یہ قیمتیں چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر فری لیپ ٹاپ ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، احساس پروگرام ہے، لنگر خانے ہیں، پناہ گاہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ خیرات ہے، یہ پورے حقوق تو نہیں دے رہے لوگوں کو۔ پرابلم یہ ہے کہ لوگ بھی ان سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جو یہ کام کرتا ہے پھر اس کے نعرے لگانا شروع ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس نے پتہ نہیں کیا احسان کر دیا اس ملک کے لوگوں پہ۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ حقوق کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان کا پہلا حق جو ہے وہ زندہ رہنے کا ہوتا ہے اور عزت سے زندہ رہنے کا ہوتا ہے، برابری کی بنیاد پہ زندہ رہنے کا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو تمام چیزیں برابری کی بنیاد پہ ملنی چاہیے، جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، جس میں کھانا، کپڑا، گھر، تحفظ، تعلیم، صحت، روزگار، بجلی، پانی، ٹرانسپورٹ، انصاف، عزت کی زندگی، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ لیکن اس سے بھی ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کو کچھ سیر و تفریح کرنے کے، کچھ انٹرٹینمنٹ کے مواقع ہونے چاہیے، جس سے وہ جائیں، دنیا دیکھیں، دوسرے لوگوں سے انٹریکشن کریں، ان کا بھی ذہن کھلے، ایک دوسرے کو سمجھیں، پہچانیں۔ سیر و تفریح کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں جس پہ میں اس وقت تو بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس سے یہ انسانوں کا بنیادی حق ہے تاکہ ان کا سٹریس بھی ریلیز ہو اس سے۔ لیکن جو سب سے اہم حق ہے ہر انسان کا، ہر شہری کا، وہ یہ ہے کہ ملک میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، جو ملکی سطح کے قومی فیصلے ہوتے ہیں، اس میں ان کی آواز شامل ہو، ان کی رائے شامل ہو، تاکہ ان کی بھی جو ضروریات ہیں، ان کے بھی جو مسائل ہیں، وہ بھی ڈسکشن میں آ سکیں۔ لیکن یہاں پہ تو ایسا نہیں ہو رہا نا، کوئی اس کی بات نہیں کرتا کہ ان عام لوگوں کو، محنت کشوں کو، مڈل کلاس کو منظم بھی کرنا ہے، ان کو اختیارات بھی دینے ہیں، ان کو بھی لیڈرشپ میں لے کے آنا ہے، ان کو بھی آپ نے ایک اہم مقام دینا ہے پاکستان کی سیاست میں یا ملک کی سیاست میں، کیونکہ سیاست ہی وہ راستہ ہے جس سے اس ملک کی آپ سمجھ لیں قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ مطلب یہاں پارلیمنٹ میں قانون اور پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، وہ قسمت کے ہی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ ان لوگوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے اور نہ کوئی یہ کرنا چاہتا ہے، بلکہ ان لوگوں نے تو وہ سارے دروازے بند کر دیے ہیں۔ مطلب آپ دیکھ لیں کہ الیکشن میں انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا، جس میں کہ پیسے کی ضرورت ہے، بہت کروڑوں روپے کی ضرورت ہے، اس میں عام انسان اکیلا تو نہیں ان کا مقابلہ کر سکتا۔ اسی طرح وہ تمام راستے، جیسے لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، جہاں سے کہ گراس روٹ میں سے لوگ آتے ہیں، وہ سیاست میں انٹر ہوتے ہیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ ملک کی سیاست میں اپنا مقام بناتے ہیں، اس کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ با اختیار لوکل گورنمنٹ سسٹم کوئی حکومت، کوئی پارٹی نہیں بنانا چاہتی، جو بھی آتا ہے وہ اس کو اپنے فائدے کے لیے اپنی نظر سے دیکھ کے اس میں تبدیلیاں کرتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ ٹریڈ یونینز کا خاتمہ کر دیا ہے، جہاں سے کہ جو آپ کے مزدور رہنما تھے وہ سیاست میں آتے تھے، اس کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ پھر اسٹوڈنٹس یونینز ہوتی تھیں، اسٹوڈنٹس یونینز میں جو طلباء تھے وہ سیاست میں آتے تھے اور ان کو ایک ایکسپیرینس ملتا تھا، اور وہ پہچانتے تھے، لوگوں کے مسئلے جاننا شروع ہوتے تھے، اور ان کی جو سیاسی آپ سمجھ لیں کہ شعور ہے وہ بیدار ہوتا تھا۔ اس کو یونینز کو ختم کر کے انہوں نے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں سیاسی دنگل بنا دیے ہیں۔ مطلب ہر پارٹی کو یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ وہاں پہ جائے اور اپنی فیڈریشن بنائے، اور وہاں پہ پھر اسٹوڈنٹس کو یہ اپنے لیے استعمال کریں، بجائے اس کے کہ اسٹوڈنٹس اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے سیاست کریں۔ تو وہ بھی انہوں نے طریقہ جو ہے وہ بند کر دیا ہے انہوں نے، بلکہ اسٹوڈنٹس کو اب تو استعمال کیا جاتا ہے، یوتھ کو استعمال کیا جاتا ہے، ہر کوئی یوتھ کا نام لے کے اور ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہم بھی اسی میں خوش ہیں۔ ہم
اس پرندے کی طرح ہیں جس کو قفس میں پنجرے میں بند کر دیا ہے اور بس اس کے سامنے دانہ پھینکا جاتا ہے اور وہ دانہ کھا کے خوش ہو جاتا ہے. وہ یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا, یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ مجھے کھلی فضا میں اڑنے کی آزادی دی جائے. تو اسی طرح ہم لوگ بھی ہیں, بحیثیت قوم ہمیں بس صرف 2 وقت کی روٹی مل جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اور ہم آگے اپنے پورے حقوق کا نہ مطالبہ کرتے ہیں. اور فرینکلی آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں اپنے پورے حقوق کا مطلب بھی پتہ ہے یا ہمیں اس کا ادراک بھی ہے کہ اس ملک کا شہری ہونے کے حوالے سے ہمارے کیا حقوق ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں کئی دفعہ فکر ہوتی ہے کہ اگر ہم نے اپنی آواز اٹھائی, اگر ہم منظم ہوئے, اگر ہم نے احتجاج کیا تو کہیں ہم سے یہ 2 وقت کی روٹی بھی نہ چھن جائے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کیا ہم نے اسی طرح 2 وقت کی روٹی پہ گزارا کرنا ہے یا پھر ہم نے منظم ہو کے, متحد ہو کے, کروڑوں, لاکھوں, ہزاروں کی تعداد میں متحد ہو کے ہم نے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے. کیونکہ یہ بہت کم لوگ ہیں جو جن کی میں بات کر رہی ہوں, جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں, بڑے بڑے لیڈر ہیں, اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ کم از کم اپنے آپ کو لیڈر کہلاتے ہیں. تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. مشکل کام یہ ہے کہ آپ لوگ متحد اور منظم ہو. ایک دفعہ آپ ہو جائیں تو ان کے سامنے آپ جو ہے وہ کوئی آپ کی قوت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا.